إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 24ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ ترجمہ پیش کیا جائے گا، تفسیر پیش کی جائے گی، پہلا ربع انشاءاللہ آج تلاوت کیا جائے گا۔ سورۃ الزمر جو ہے آج انشاءاللہ آج اس کی تلاوت ہوگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ پس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچ اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلائے۔ کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ تاکہ اللہ ان محسنین سے ان کے کیے ہوئے زیادہ برے کاموں کو دور کر دے اور ان کے کیے ہوئے زیادہ نیک کاموں کی ان کو جزا عطا فرمائے۔ أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا اللہ غالب منتقم نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ
برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہیے بھلا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے ضرر کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اللہ کی رحمت مجھ سے روک سکیں گے؟ آپ کہیے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب آپ کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے، سو جس نے ہدایت اختیار کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن روحوں کی موت نہیں آئی ان کو نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر میعاد تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ کہیے خواہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل و خرد رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ آپ کہیے تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ آپ دعا کیجئے، اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتی اور اتنی ہی اور بھی ہوتی تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو ضرور فدیے میں دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے کیے ہوئے برے کام ان کے لیے ظاہر ہوں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے صرف ایک علم کی بنا پر دی گئی ہے، بلکہ در حقیقت یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کہی تھی، سو ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ پس ان کے برے کاموں کا عذاب انہیں آ پہنچا، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں انہیں بھی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔
آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، تم اسلام لے آؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو احکام نازل کیے گئے ان میں سے سب سے اچھے احکام پر عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں، بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا، یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے کہ کاش میرا دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں سو تو نے ان کی تکذیب کی اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان کا منہ کالا ہوگا، کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اللہ متقین کو ان کی کامیابی کے سبب سے عذاب سے نجات دے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون آپ کہیے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا بزور حکم دے رہے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ بے شک آپ کی طرف توحید کی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان چیزوں سے پاک و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام اور سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب ہلاک ہو جائیں گے ماں سوا ان کے جن کو اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔
اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے محافظ کافروں سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ کہا جائے گا اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ جنت پر پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے محافظ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاک اور صاف ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں جنت میں رہتے ہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اے رسول مکرم، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 24ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے، اور گزشتہ پروگرام سے سورۃ الزمر کے تلاوت کا جو آغاز کیا گیا تھا، آج الحمدللہ اس سورت کی تلاوت کی تکمیل کی گئی ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورۃ الزمر قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں چونکہ اختتام صورت میں زمر کا لفظ 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، ایک مقام پر اہل نار کے لیے اور ایک مقام پر اہل جنت کے لیے، اور گروہ کے معنی میں یہ لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، تو اسی لفظ سے ہی اس صورت کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں 75 آیتیں ہیں، جن میں سے 31 آیتیں کل کی نشست میں تلاوت کی گئی تھیں، اور آج اس کے بعد 32 سے آخر تک جو بھی آیات ہیں آج کی نشست میں تلاوت کی گئی ہیں۔ 8 رکوع پر مشتمل صورت ہے یہ، 3 رکوع کل کی نشست میں تلاوت کیے گئے، اور آج بقیہ 5 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ ناظرین، جب ہم اس صورت کے اس 24ویں پارے کے آغاز سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان آیات ربانیہ کا،
تو ہمیں ابتداً نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے طبقات کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ جب اس کے سامنے پیغام حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے، وہ جھٹلا دیتا ہے، اور بالکل اس کے برعکس ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے سامنے جب پیغام حق بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کی صداقت و سچائی بیان کی جاتی ہے، تو وہ کسی قسم کی پس و پیش کیے بغیر، تردد کیے بغیر آگے بڑھ کر اس سچائی کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر قائم و دائم رہتا ہے۔ چنانچہ جس طبقے نے جھٹلانے کو اپنی روش بنایا تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مذمت فرمائی ہے، ان کا انجام بیان فرمایا، اور آغاز میں ہی فرما دیا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سے زیادہ ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور تکذیب کرتا ہے اس سچائی کی کہ جو سچائی اس کے پاس آئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی وہی جھٹلانے والے مکذبین، منکرین، کافرین، ان کے لیے۔ تو یہ تو ان کا انجام بیان کر دیا گیا، اور جو طبقہ سچائی پر قائم ہے، سچائی پر گامزن ہے، ان کے لیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، جو سچائی، جو شخصیت، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہستی اس دنیا میں سچائی لے کر آئی، سچا دین لے کر آئے، سچی کتاب لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی صاحبان تقوی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین سچائی لے کر آنے والی شخصیت کی بھی تعریف کی گئی ہے، اور جس نے تصدیق کی، اس میں آگے بڑھ کر اس سچائی کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ علماء مفسرین میں پھر اس بات میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون ہے، وصدق بہ، کہ جنہوں نے تصدیق کی، اس سے مراد کون ہے۔ بعض علماء مفسرین نے اس سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی، اور کئی علماء مفسرین ہیں کہ جنہوں نے اس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مراد لیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لے کر آئے اس دنیا میں، اور وصدق بہ، شان صدیقیت کا گویا کہ مظاہرہ کیا ہے اور شان تصدیق کا مظاہرہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا، اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جائیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جائیں، تو ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصحاب کرام اور اہل بیت کا یہ گلدستہ اور یہ ذکر خیر، تو اگر ان اقوال میں، اقوال مفسرین میں اگر کہیں اس سے کوئی خاص شخصیت مراد ہو کسی جگہ، یا اسی مقام پر کسی اور مفسر کے نزدیک کوئی اور ہستی مراد ہو، تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں۔ البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے کہ اللہ نے انہیں تصدیق کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ایک پہل کرنے کی خاص فضیلت عطا فرمائی، اولئک هم المتقون، اور فرمایا کہ یہی صاحبان تقوی ہیں۔ پھر مزید آگے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بیان کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کا ناظرین ایک اسلوب ہے، کئی مقامات پر اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین جا بجا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے جب تبلیغ فرمائی ہے تو وہ پلٹ کر ظاہر ہے کہ اعتراضات کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے، تو ایسے مقام پر اللہ رب العالمین نے تسلی عطا فرمائی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ محبوب آپ اس معاملے میں غمگین نہ ہو۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یہاں بندے سے مراد بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یقیناً کافی ہے۔ آیت نمبر 36 سورۃ الزمر، اس میں اللہ نے اپنی طرف سے کفایت، حمایت اور نصرت کا گویا کہ اعلان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ایک اور اسلوب کہ جو اکثر و بیشتر ہمیں نظر آتا ہے، اور خصوصاً مکی صورتوں میں کہ جن میں بتوں کی بے بسی کو بار بار بیان کیا، کیونکہ وہ جتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے بتوں کی، اللہ نے اسی طرح سے بتوں کی جگہ جگہ بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ بت تمہیں کس کام کے ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اس وقت کہ جب تمہیں بڑی امیدیں لگی ہوں گی تو یہ تب تو اور زیادہ تمہیں مایوس کریں گے۔
تو ان مضامین کو بھی ناظرین اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پر اس میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر ہل ہن کاشفات ضری، اگر اللہ میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے تو کیا یہ بت جو ہے تکلیفیں دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ میرے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کر لے، ہل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، مشرکین کے سامنے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس کو بتوں ہی تک ظاہر ہے کہ محدود رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اس طرح کا آرگومنٹ کرنا یا یہ اس طرح کے سوالات قائم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عباد مقربین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں اور جو بھی اس کے نیک بندے ہیں، تو کیا وہ مطلب کسی چیز کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ دو الگ الگ باتوں کو ملانا کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پہ نہیں اترے ہوئے، وہ تو اگر کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہی عطا کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بھی دیتے تو اللہ ہی کی تقدیر کے تابع ہو کر، اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر، مقابلے کا کوئی ظاہر ہے کہ معاملہ نہیں ہے انبیاء اور اولیاء کی جانب سے، نہ ان کے پیروکاروں کی طرف سے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کر آ جائیں، کسی ولی کو، کسی نبی کو۔ جبکہ بتوں کا معاملہ جو ہے وہ من دون اللہ کے لفظ سے اللہ نے مقابلے کی کیفیت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے مقابلے پر گویا کہ انہیں یہ معبودان انہوں نے بنایا ہے، باقاعدہ پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ کھلم کھلا شرک کر کے گویا بغاوت کا اعلان کیا جائے، پھر بتوں کو بیچ میں لایا جائے، یہ مقابلے کی کیفیت ہے۔ جبکہ موحدین، مسلمین و مومنین وہ بغاوت نہیں کر رہے اللہ کے کسی معاملے میں کہ کوئی کفر کر کے یا شرک کر کے کوئی بغاوت کریں پھر انبیاء اور اولیاء کو کہیں کہ یہ بچانے والے ہیں، شرک کو معاف کرانے والے، ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقابلے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لہذا ان آیتوں کو ایک خاص پس منظر تک، بتوں تک اور ان چیزوں تک محدود رکھا جائے کہ جنہیں کفار نے مقابلے کے انداز میں اللہ سے شرک کر کے بغاوت کے طور پر ان کو بچانے والا تصور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ جگہ کفار کی ناظرین اس سوچ کا رد فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کفار کی ایک اور امید اور آرزو کہ یہ بت شفاعت کریں گے، تو فرما دیا آیت نمبر 43 ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہ اگرچہ وہ بت کسی چیز کے مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، نہ عقل رکھتے ہوں، پھر بھی شفاعت کریں گے۔ یعنی یہ اشارہ دے دیا کہ بت شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر یہ روش کو ہم قائم کر لیں کہ بتوں کی آیتوں کو، جو بتوں والی آیتیں ہیں وہ اہل ایمان پر اگر چسپا کی جائیں، تو کیا پھر شفاعت والی یہ آیتیں کہ جن میں بتوں کی شفاعت کا رد کیا گیا، تو کیا اس سے خدا نخواستہ کسی نبی کی شفاعت کا بھی رد کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ واضح فرق ہے کہ بت اس لیے شفاعت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لنک نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اہل اللہ، صالحین، اللہ کی ان پر کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں، اور پھر وہ ہستی کہ جو جن پر رحمت تو کیا خود رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی پھر شفاعت کا کیا کہنا۔ تو یہ مضمون بھی ناظرین ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جس سے وہ اصول جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا وہ ہمیں سمجھنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ اور فرما دیا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آیت نمبر 44 الزمر، فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ساری شفاعت۔ اب جب اللہ کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ جسے چاہے ہاتھ میں دے دے۔ اس نے اپنے حبیب کو شفاعت کا اختیار دے دیا، یہ رب کی مرضی ہے، اور ان کے واسطے سے پھر اوروں کو اس نے عطا فرما دیا، یہ پھر اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت بیان کی کفار و مشرکین کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے افسردہ سے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، تو یہ خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بتوں کا جو ذکر یعنی اللہ کے مقابلے پر جب کسی چیز کا ذکر ہو، اللہ کے اگینسٹ یعنی جو مخالف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذکر پر، تو یہ اس پر خوشی کا ہونا یہ کفار کی نشانی ہے، مشرکین کی علامت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، اللہ والوں کا ذکر بھی شامل ہے، لہذا اللہ والوں کا جب ذکر ہو تو اس میں مایوسی یا افسردگی، اللہ اور اللہ والوں کے ذکر پر افسردگی، یہ
ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی پہچان بتائی گئی لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے ذکر پر بھی خوش ہوں، اللہ والوں کے ذکر پر بھی خوش ہوں، اور بتوں کے ذکر پر یا جو اللہ کے مخالفین ہیں ان کے ذکر پر یقیناً مایوسی ہونی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور اشارہ دیا کہ قیامت کے دن ان مشرکین کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہاں پر علماء نے پھر کچھ واقعات بھی لکھے ہیں۔ علامہ قرطبی نے خاص طور پہ، ابھی تفصیل کا چونکہ وقت نہیں، لیکن ناظرین میں سے اگر کوئی تفسیر قرطبی میں دیکھیں تو بعض صوفیہ کے احوال میں کہ وہ ان آیتوں سے بڑا خوف خدا رکھتے تھے، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی اللہ کی طرف سے کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی خوف خدا کا ایک معاملہ ہونا چاہیے ناظرین، خوف خدا کے نہ معلوم کہ ہمارے کون سے اعمال قیامت کے دن ظاہر ہوں کہ جس کا ہمیں یعنی گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ چیز ظاہر ہو۔ اللہ سے اس معاملے میں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اس پر صوفیہ کے احوال تفصیل سے اور ان کے ناموں کے ساتھ یا واقعات کے ساتھ بعض تفاسیر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ قبل اس کے کہ عذاب آئے، پھر تمہیں مدد نہ مل پائے، اور اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے اس سے پہلے قرآن کی پیروی کر لو۔ یہ تمام مضامین بھی آج کی اس تلاوت میں ناظرین شامل ہیں۔ اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو خاص طور پہ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا زمر کا لفظ آیا ہے تو وہ اہل نار کے لیے بھی آیا، اہل جنت کے لیے بھی۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہاں کیے جائیں گے، کھینچتے ہوئے لائے جائیں گے کفار جہنم کی طرف، گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، فتحت، یہاں واو نہیں ہے، فتحت ابوابها، تو دروازے کھولے جائیں گے۔ جبکہ سیم اہل جنت کا جب ذکر آیا تو وہاں فرمایا وفتحت، اور دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ خاص کیفیت ہے واو کے ذریعے جو بتائی گئی ہے ناظرین، کہ جہنمی جب پہنچیں گے دروازے پہ تو انہیں ویٹ کرایا جائے گا، انتظار کرایا جائے گا، کہ وہاں گویا الگ ذلت ہوگی، کیونکہ اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بھی ایک ذلت اور رسوائی ہے۔ جبکہ اہل جنت کے لیے ایک بڑی خوشخبری، استقبال، پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، پہنچیں گے، انتظار کی کوئی زحمت نہیں ہوگی، فرشتے ویلکم کر رہے ہوں گے اور یہ جنت میں چلتے۔ یہ واو کا ایک فائدہ ہے۔ اس سے ناظرین اندازہ کر لیں کہ قرآن کتنا جامع ہے، کتنی باریکیاں ہوتی ہیں۔ لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو بس تھوڑی بہت محنت کر کے خود ہی سمجھ لیں گے۔ ایک واو کے ذریعے سے فرق ہو رہا ہے، حفاظ کرام کو متشابہ لگ جاتا ہے، فتحت پڑھیں و فتحت پڑھیں، ہمارے قاری صاحب بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی علماء نے حکمتیں بیان فرمائی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس پیغام کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ان معانی و مفاہیم میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بھرپور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں سورۃ الزمر کے حوالے سے جو ہمارا آج کا 24ویں پارے کا پہلا ربع ہے وہ مکمل ہوا اور تفسیر اور تلاوت ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اللہ رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔